الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صحیح گمراہی میں مبتلا ہو گیا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، جمعے کی گزشتہ کچھ مجالس میں اطاعت رسول اور اتباع رسول کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کی گئی، اور اس کے لیے بہت ساری مثالیں بھی اطاعت رسول اور اتباع رسول کے ضمن میں معیاری مسلمانوں کی زندگی پیش کی گئی. یہ آیت کریمہ جو پہلے میں نے تلاوت کی ہے سورہ احزاب کی آیت 36 ہے، اور جس آیت کا ٹکڑا بعد میں نے تلاوت کیا ہے وہ اسی سورہ بارک کی آیت نمبر 71 ہے.
پہلی آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اختیار کرے گا وہ گمراہ ہے، لیکن معمولی نہیں، بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اگلی آیت کا حاصل یہ ہے کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو، یعنی رسول اللہ کی نافرمانی بہت بڑا خسارہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں دنیا کا ہر انسان بلا لحاظ مذہب اور بغیر کسی فرق اور تمیز رنگ و نسل کے ایک چیز قدر مشترک سب میں ہے کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ مسلمان کہلانے والا بھی چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، جو غیر مسلم ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ جو دنیا میں بڑے بڑے باغی گزرے ہیں ان کا مطمع نظر بھی یہ تھا کہ ہم نے اگر ظلم کرنا ہے، کسی کو مٹانا ہے، اس کا مقصد ہی کامیابی ہے۔ اس فلاں کو قتل کر دینے میں، اس کو مٹا دینے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اور جو انبیاء اکرام علیہ السلام مارے کھاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، وہ اس میں اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ مقصد سب کا ایک ہی تھا، کامیابی۔ آپ اپنے گرد و پیش دیکھیں، اسی جذبے کے ساتھ کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں، کچھ فیکٹریاں لگاتے ہیں، صنعتی کاروبار ہے، مقصد کامیابی حاصل کرنا ہے، کچھ ملازمت کرتے ہیں، مقصد کامیابی حاصل کرنا ہے، کچھ سیاست میں ہیں، اس کا مقصد بھی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اور ہمارے ملک میں جو سیاست ہے وہ ضرور سے زیادہ ہی کامیابی والی ہے۔ ایک عرصے سے جس سیاست کا ہم شکار ہیں اس میں عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارا سیاستکار یہ کہتا ہے ہم عوام کی حالت سنوارنے اور سدھارنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہوتا ہے اس کے برعکس ہے، عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی ہے اور سیاستدان اور حکمرانوں کی حالت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہدف سب کا ہے کہ یہ کامیابی حاصل کرنا۔ دیکھیے نمونے کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، مصر ایک ملک ہے، آج بھی ہے اور ہزاروں سال پہلے بھی تھا۔ اس کی بڑی پرانی تاریخ۔ آپ کے ملک پاکستان کی تاریخ تو یوں سمجھیں کہ 70 سال سے کم ہے، لیکن لاہور شہر کی جو تاریخ ہے وہ 300-400 سال پرانی ملتی ہے۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لاہور کا تذکرہ کیا۔ یہ ملتان اور سندھ کا کچھ علاقہ، کراچی جس کا نام پرانا دیول تھا، یہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ جب آئے ان کی تاریخ کے اندر بھی ان علاقوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ملتان تک وہ آئے تھے اور انہیں کی آمد سے ہی اس خطے کے اندر اسلام آیا۔ تو مصر کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔
کے اندر ایک جگہ لفظ مصر آتا ہے. مصر کے حکمرانوں میں سے فرعون بھی گزرا ہے، اس کا ایک وزیر حامان بھی گزرا ہے، اور مصر کے وزراء اور حکمرانوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام بھی گزرے ہیں. یوسف علیہ السلام مصر کی وزارت میں پہنچ کر کامیاب ہوئے، اور حامان مصر کی وزارت پر پہنچ کر ناکام ہوا. فرعون مصر کا حاکم مطلق العنان حاکم ہو کر بھی ناکام رہا. مقصد اس کا بھی کامیابی حاصل کرنا تھا، اور یوسف علیہ السلام میں مال بٹورنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ ان کے ذہن میں ایک تصور تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے. خلق خدا کا نفع پہنچانا تھا اور وہ کامیاب ہوئے. وہ صاحب فراست سے، صاحب نبوت تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا الہام کر دیا تھا آنے والے دنوں کے اندر مصر میں اور اس کے ماحول میں ایک بہت بڑا قحط آنے والا ہے. اس کے لیے ابھی سے اگر کوئی پیش بندی نہ کی گئی تو بہت بڑا بحران آئے گا. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے مصر کی وزارت مانگ لی. سورہ یوسف موجود ہے. اور پھر انہوں نے جو تدبیر کی خاص سے بچنے کے لیے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. نہ صرف یہ کہ مصر بچ گیا، اس کا آسانی سے دور دراز دیگر علاقوں کے لوگ آ کر بھی اللہ یہاں سے لے جائیں گے. یہ یوسف علیہ السلام کی فراست ہے. یوسف علیہ السلام مال بٹورنے کے لیے نہیں، فلیک مالز کے لیے نہیں، ہٹو بچوں کے لیے نہیں، خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے وزارت کے منصب پر پہنچتے تھے اور پہنچائے ہم. ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی قرآن کی تاریخ کے اندر کا تذکرہ موجود ہے. عرض کرنے کا مقصد دنیا کا ہر انسان کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ایک ہدف ہے میں کامیاب ہو جاؤں. وزارت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے والے کامیابی ہی چاہتے ہیں، اس کے پیچھے انہیں کچھ سنہرے خواب نظر آتے ہیں. اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہی وزیر بے تدبیر ایسے خسارے سے دوچار ہوتے ہیں، ایسے ناکامی سے ہمکنار ہوتے ہیں کہ بدنامی پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. لیکن مقصد ان کا بھی کامیابی ہوتا ہے. اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ کامیابی کس میں ملتی ہے، تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 اس کا آخری ٹکڑا میں تلاوت کروں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو کامیابی چاہتا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور یہ راستہ کسی انسان نے نہیں دکھایا، خالق کائنات نے بتایا. جس نے اس انسان کو بنایا، جس نے اس انسان کے ذہن کے اندر یہ داعیہ اور یہ تصور، یہ تمنا رکھی کہ کامیاب ہو جاؤں، اس نے یہ بتا دیا کہ کامیابی کا یہی راستہ، اور وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اور آپ شروع کی گفتگو میں سن چکے ہیں، اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، بات ماننے کو. فارسی میں فرما برداری، عربی میں اطاعت، آپ کی زبان کے اندر حکم ماننا. جس نے اللہ کا حکم مان لیا، اللہ کی بات مان کر چلا، جس نے اللہ کے رسول کی بات مان لی، وہ کامیاب ہو گیا. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم و تعلم کے ساتھ آپ
کی زندگی گزری ہے اور اس شہر کے رہنے والے ہیں جو کالجوں یونیورسٹیوں تعلیمی اداروں کا شہر ہے. جتنے بھی دنیا میں نیک نام لوگ گزرے ہیں جو صدیاں بیت رہی بلکہ ہزاروں برس گزرے کے بعد بھی ان کی نیک نامی ایسے ہی ہے اور ہر انسان کے ذہن میں نیک نامی جیسے میں جملہ کہا کرتا ہوں آسمان شہرت پر ان کا نام سمجھتے ہیں. کس بنیاد پر؟ مکہ شہر میں ایک کالے رنگ کا افشر سے آیا ہوا ایک غلام اس کا مالک اس پر ظلم کرتا تھا. اور ظلم کی کوئی ایسی قسم نہیں تھی جو اس پر آزمائی نہ کی. اور ظلم صرف اس لیے کرتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے. جرم اس کا کتنا ہی تھا. یہ نہیں کہ مالک کی خدمت نہیں کرتا تھا, خدمت کرنے میں بدستور مستعد رہتا تھا. ایک جملہ اس کی زبان سے اس کے اس ظالم مالک نے سن لیا تھا, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس جرم کی بنا پر اس کو ظلم کرتا. چلتے انگاروں پر اس کو لٹایا جاتا, اس کے جسم کی چربی پگھل کر انگاروں کو ہو جاتی تھی اور سینے پر وزنی چٹانے لگتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو یہ نہیں کہا تھا, اتنا ہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اس میں تمہاری کامیابی. لفظ تفلحوا وہاں بھی فرمایا. جس کو تم کامیابی سمجھتے ہو یہ کامیابی نہیں ہے. میں اللہ کا نمائندہ ہوں, اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں. نہ کوئی لڑائی کی بات تھی, نہ جھگڑے کی بات تھی, نہ کوئی فتنہ تھا, نہ کوئی فساد تھا, کچھ بھی نہیں. اتنی سی بات فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ. اس بات کو مان لو. اس بات کو ماننے میں کیا تھا؟ وہ اور ان کے آباء و اجداد جن خود ساختہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں, اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا حاجت روا اور مشکل کشا اپنے ہاتھوں سے نصب کیے ہوئے, ان کو سمجھتے تھے کہ یہ حاجت روا بھی ہے, مشکل کشا بھی ہے. موجودہ ہندو اب تو ذرائع ابلاغ نے ہر چیز اتنی واضح کر دی ہے کہ پہلے تو سنا کرتے تھے, اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہیں اور پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور ان کو مخاطب بھی کرتے ہیں میرا یہ کام کرنا. اور یہ ناکامی تھی, یہ بربادی تھی کہ اس انسان کو جس ذات نے بنایا ہے, جس کے وجود کو بنا سکتا ہے, اس کی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا. اس نے پیغمبر بھیج کر یہ بات سمجھائی کہ دیکھیے جس کی زمین پر تم چل رہے ہو, جس کا بنا ہوا وجود ہے تمہارا, جسے کھا رہے ہو, پی رہے ہو, جس کی دھرتی پر چل رہے ہو, جس کی دی ہوئی زندگی استعمال کرتے ہو, جس کی دی ہوئی صحت استعمال کرتے ہو, وہ تمہارا کام کر سکتا ہے. تمہارے ہاتھوں سے بنا کر یہ جو تمہارے خود ساختہ اور بناوٹی الہ ہے, یہ الہ نہیں ہے. الہ ہے یہ اس نے کہا لا الہ, کوئی اور الہ نہیں, اللہ ہی الہ ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہ آئی. مکہ کے جتنے چودھری تھے ان میں بڑا چودھری تھے ابو جہل, اس نے اپنے جتنے بھی کارندے تھے ان کی ٹیم بنائی اور رسول اللہ سے مخالفت شروع کر دی. کیوں؟ تکلیف انہیں کیا تھی؟ تکلیف یہ تھی کہ ہمارے آبائی عقیدہ کے خلاف تھا, ہمارے باپ دادا کے عقیدہ ایسا نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہیں سے ہمیں خیر ملتی ہے, یہیں سے نفع ملتا ہے.
مکہ کا افریقہ کا ایک غلام بھی تھا، حبشہ کا رہنے والا، جس کو دنیا بلال کے نام سے جانتی ہے، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مالک اس کو کہتا انکار کر، محمد کا انکار کر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بغاوت کا اعلان کر، لیکن وہ کچھ ایمان والا نہیں تھا۔ اس نے کہا احد احد، ایک اللہ ہی کو مانوں گا، ان کو نہیں مانوں۔ اب وزری چٹانیں سینے پر رکھی، ہل بھی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے جب گزرتے دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ کر تو نہیں سکتے تھے، ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، البتہ گزرتے وقت جملہ فرماتا نام یون کی کہا، ہاں بھائی بلال تمہیں اس ظلم سے نجات احد ہی دے گا، اللہ ہی دے گا، اور بلال اللہ نے دی۔ وہ مکہ میں دور دراز دوسرے ملک آیا ہوا غلام، حبشی غلام، غلامانہ زندگی، جن کو بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گرہ سے پیسے دے کر اس ظالم مالک سے آزاد کر دیا۔ وہ رسول اللہ کے دامن سے وابستہ رہا زندگی آخری سانس تک، اور پھر اس وفاداری اور اس استقامت کے نتیجے میں اسی مکہ کا ایک دوسرا چودھری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنا، دنیا ان کو عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ چودھری تھا، معمولی آدمی نہیں تھا، قبیلے کا بڑا آدمی تھا، بڑی دھاک تھی، بڑا روب تھا، دبدبہ تھا، لیکن حضرت بلال جیسا غلام سامنے آتا تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے جہاں سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آ گیا۔ نبی کی اطاعت اور وفاداری کا یہ صلہ ملا، اتنے بڑے بڑے لوگوں کی زبان سے پھر ان کے لیے آقائیت کا جملہ بولا گیا۔ یہ تو ایک نمونہ میں نے عرض کیا ہے۔ جن جن بزرگوں کے ساتھ آپ کو عقیدت ہے، واقعاً جو بزرگ گزرے ہیں، فرضی نہیں اصلی، آپ کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، کوئی نسلی تعلق نہیں، سنا ہے، پڑھا ہے آپ نے کتابوں کے اندر، آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، عقیدت پیدا ہوگی۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا مجد الفسانی کا رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ اصلی بزرگ، یہ جملہ جو اصلی بول رہا ہوں اس لیے کہ 2 نمبر مال آج آپ جانتے ہیں، آپ مارکیٹوں کے اندر ملتا ہے تو اصلی کی تلاش میں آپ رہتے ہیں۔ یہی کو صورتحال ہمارے دین میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں یا اللہ مجھے اصلی دین پر قائم رکھ، اور آپ کے لیے بھی دعا ہے اللہ اصلی دین سمجھنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق۔ تو یہ اصلی بزرگ ہے مجد الفسانی رحمۃ اللہ، مجدد، تجدید کرنے والا، دوسرے 1000 سال کا، الفسانی کا میں دوسرے 1000 سال۔ یہ دین مٹ رہا تھا، مٹایا جا رہا تھا، دوسرے 1000 سالہ دور کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے تجدید کا مقام میں کھڑا کر دیا۔ ان کا نام مجدد نہیں تھا، الفسانی تو اس کا معنی دوسرا 1000 سال، اس کا نام تھا احمد، ان کا نام تھا احمد، مولوی احمد، صوفی احمد، یہی کو نام تھا۔ یہ تو ان کے کارناموں سے پھر دنیا نے مانا ان کو، پھر اللہ اس کے رسول کے اطاعت کا صلہ ہی ملتا ہے کہ دنیا پھر ان کو مانتی ہے۔ وہ ہندوستان میں رہے، اس زمانے میں ہندوستان میں فارسی زبان کا چرچا تھا، ان کی تمام تحریریں فارسی زبان کے اندر کچھ عربی بھی نہیں۔ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مقبولیت اور پذیرائی ایسی عطا فرمائی کہ ان کے وہ مکتوبات فارسی زبان کے عرب دنیا کے اندر پہنچے تو عرب علماء نے پھر اس کو عربی زبان میں